رات کو جب ہماری شفٹ تبدیل ہوتی تھی تو میں پرچیوں نسخوں کے مطابق حساب بنا کر ناصر کو دے جاتا تھا۔ اس کے بعد اس کا کام شروع ہو جاتا۔ وہ صبح رخصت ہوتے وقت اپنا حساب بناتا اور دونوں حساب والی پرچیاں اور دن و رات کی آمدنی کی رقم کو ایک لفافے میں ڈال کر ڈاکٹر یاور صاحب کی میز کے دراز میں رکھ دیا جاتا تھا۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، وقوعہ کے روز، میرا مطلب ہے ایک دن پہلے یعنی 3 فروری کو دن اور رات کے پہلے حصے کا مجموعی حساب 2000 روپے بنا تھا، جو کہ میں نے ناصر کے حوالے کیا اور اپنے گھر رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد کلینک پر کیا واقعات پیش آئے اس کی مجھے کچھ خبر نہیں۔ صبح جب میں کلینک پہنچا تو پتہ چلا کہ کسی نے گلا دبا کر ڈاکٹر عمر حیات کو قتل کر دیا ہے۔ پولیس کو فون کرنے کے بعد جب ڈاکٹر یاور اور میں نے میز کی وہ دراز دیکھی جس میں کیش رکھا جاتا تھا تو ہمیں حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ وہاں دن اور رات کے مریضوں کا مکمل حساب تو لکھا رکھا تھا مگر رقم غائب تھی۔ ناصر کے ہاتھ کا حساب بھی بنا ہوا تھا جس کے مطابق رات کو کلینک کی 2500 کی آمدنی ہوئی تھی، یعنی رات اور دن کی رقم ملا کر کل 4500 روپے بنتے تھے، جو کہ میز کی دراز میں موجود نہیں تھے۔ ان حالات میں ذہن ناصر کی طرف ہی جا سکتا تھا، لہٰذا پولیس آئی، انہوں نے موقع کی کارروائی کی اور حالات و واقعات کی روشنی میں ناصر کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ یہ ہے جناب کل کہانی۔ خاصی دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی ہے، میں نے مزہ لینے والے انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، آصف علی یہ بتاؤ کہ یہ بات کس کس کو معلوم تھی کہ دن اور رات بھر کی آمدنی کو یوں ڈاکٹر یاور عباس کی میز کی دراز میں رکھ دیا جاتا ہے؟ دونوں ڈاکٹروں اور دونوں ڈسپنسروں کے علاوہ کوئی پانچواں شخص یہ بات نہیں جانتا تھا، وہ پروسوک لہجے میں بولا۔ اور جہاں تک رقم دراز میں چھوڑنے کا سوال ہے تو یہ طریقہ بالکل محفوظ تھا۔ یہ رقم کوئی یوں ہی کھلی نہیں چھوڑ دی جاتی تھی، بلکہ ایک لفافے میں رکھ کر اسے ڈاکٹر صاحب کے مختلف آلات کے نیچے دبا دیا جاتا تھا۔ مذکورہ دراز میں ڈاکٹر صاحب کے مریضوں کے کان، گلا اور آنکھیں وغیرہ چیک کرنے کے آلات رکھے رہتے تھے۔ ہم چاروں کے علاوہ اگر کوئی شخص وہ دراز کھول کر اندر جھانک بھی لے تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، گویا رقم کی چوری کا سہرا انہی 4 افراد میں سے کسی ایک کے سر باندھا جا سکتا ہے، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن اصولاً 4 میں سے 2 افراد کو کٹ کرنا پڑے گا، یہ ضروری ہے۔ نمبر 1 مقتول، نمبر 2 ڈاکٹر یاور۔ عمر حیات کو قتل کر دیا گیا، لہٰذا اس پر چوری کا شبہ نہیں کیا جا سکتا، اور یاور عباس چوری کے ان لمحات میں اپنے گھر میں موجود تھا، لہٰذا وہ بھی شک سے بری ٹھہرتا ہے۔ باقی بچتے ہو تم دونوں، یعنی ملزم ناصر محمود اور استغاثہ کا گواہ آصف علی۔ کہیں یہ چوری، اور میں جانتا ہوں اس چوری میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، کیونکہ میں رات کا گیا، جب صبح کلینک پہنچا تو قتل اور چوری کے واقعات پیش آ چکے تھے۔ میں نے اس پر مزید کوئی وار نہیں کیا تاکہ اس کا دھیان بٹ جائے۔ اچانک میں نے ایک مرتبہ پھر سوالات کا زاویہ تبدیل کر دیا اور کٹہرے میں کھڑے گواہ سے پوچھا، آصف علی، آپ نے ملزم کے ساتھ مل کر تقریباً 1 سال کام کیا ہے۔ میرا اشارہ رات 10 بجے سے 11 بجے تک کمبائن ڈیوٹی کی جانب ہے۔ اس دوران میں تم نے ملزم کی شخصیت، بول چال کے انداز، اطوار و عادات وغیرہ کا خاصا گہرا مشاہدہ کیا ہوگا۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، کیا ملزم ہاتھ کی انگلیوں میں انگوٹھیاں وغیرہ پہننے کا بھی شوقین تھا؟ جی نہیں، گواہ نے قطعیت سے جواب دیا۔ میں نے اسے کسی انگلی میں کبھی کوئی انگوٹھی پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ آصف علی سے پہلے سویپر جاوید نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ملزم انگوٹھیاں وغیرہ پہننے کا عادی یا شوقین نہیں تھا، لیکن پوسٹ مارٹم والی فائل میں جو رپورٹس لگی ہوئی تھی ان میں سے ایک میں بڑے واضح طور پر لکھا تھا کہ قاتل نے اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں میں انگوٹھیاں وغیرہ پہن رکھی تھی۔ مقتول کی گردن پر سے تلاش کیے جانے والے انگلیوں کے نشانات کے ساتھ ہی انگوٹھیوں کے مخصوص دباؤ کے آثار بھی نوٹ کیے گئے تھے، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کا یہ نقطہ میرے موکل کے حق میں جاتا تھا، کیونکہ حالات و واقعات اور ثبوت و شواہد کی روح سے ملزم ناصر محمود انگوٹھیاں نہیں پہنا کرتا تھا۔ کرسی انصاف پر براجمان جج بڑی دلچسپ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، وہ میری کارکردگی اور مقصد کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے وکیل استغاثہ سولت رضوی کی جانب دیکھا اور ایک مرتبہ پھر اپنی توجہ استغاثہ کے گواہ پر مرکوز کر دی۔ آصف، میں نے کٹہرے میں کھڑے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر میں تم سے کوئی ذاتی نوعیت کا سوال کروں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ جی نہیں، بالکل نہیں، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ میں نے استفسار کیا، تمہارے اکاؤنٹ میں اس وقت کتنی رقم ہوگی؟ مجھے کچھ صحیح اندازہ نہیں ہے، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا۔ کافی عرصے سے میں نے اپنا اکاؤنٹ چیک نہیں کیا۔ تم عموماً کتنے دنوں کے بعد اپنا اکاؤنٹ چیک کرتے ہو؟ میں اس کی زیادہ ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے تمہارے اکاؤنٹ میں بڑی رقم جمع نہیں رہتی، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔
مثلاً لاکھوں کروڑوں؟ جناب آپ لاکھوں کروڑوں کی بات کر رہے ہیں؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ جس شخص کی ماہانہ تنخواہ 800 روپے ہو، اس کا اکاؤنٹ اتنا صحت مند کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے یہ اکاؤنٹ بچت کے لیے کھولا تھا، کبھی 200 کبھی 400 اس میں جمع کروا دیتا ہوں۔ اس وقت بمشکل میرے اکاؤنٹ میں 2-2.5 ہزار روپے ہوں گے، جو میں نے پچھلے 1-1.5 سال میں پیسہ پیسہ جمع کیے ہیں۔ 200-400 جمع کرواتے رہے ہو اور اس وقت تمہارا بیلنس 2.5 ہزار سے زیادہ نہیں۔ میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا، پھر گواہ سے سوال کیا، ناصر کیا تم نے صرف ایک ہی بینک میں اکاؤنٹ کھول رکھا ہے یا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ اضطراری لہجے میں بولا، صرف ایک بینک، وہی بینک جس کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آصف علی، میرے سوالات میں اچانک تیزی آ گئی۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، پچھلے 1 سال کے دوران میں تم نے کبھی کوئی بڑی رقم بینک میں جمع کروائی ہو، مثلاً 3, 4 یا 5 ہزار؟ نہیں جناب، وہ بائیں ہاتھ کی پشت سے ماتھے کے پسینے کو پہنچتے ہوئے بولا، ایسا تو میری زندگی میں کبھی نہیں ہوا۔ زندگی میں کبھی نہیں ہوا؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے درست لہجے میں کہا، تو اس کا مطلب ہے یہ عدالت تمہیں زندہ نہ سمجھے، اس وقت تم زندگی سے خالی ہو۔ جی میں کچھ سمجھا نہیں، وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولا۔ اس نے حیرت اور الجھن کی اداکاری کی تھی، جیسے میں جو بھی کہنا چاہتا تھا وہ اس سے متعلق بے خبر ہو، لیکن اس کی یہ ایکٹنگ مجھے قطعاً متاثر نہ کر سکی۔ میں نے بڑے وثوق سے سمجھ لیا تھا کہ وہ اپنے قدموں سے اکھڑ چکا ہے، کوئی جڑ سے اکھڑے یا قدموں پر ڈگمگائے، اسے زمین بوس کرنے کے لیے صرف ایک زوردار دھکے کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں نے بھی یہی کیا۔ آصف علی، میں نے گواہ استغاثہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم کچھ سمجھے یا نہیں سمجھے ہو، اس کا پتہ ابھی چل جائے گا، اور معزز عدالت یہ بھی جان لے گی کہ تمہارا شمار زندہ میں کیا جائے یا پھر۔ میں نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا، ایک گہری سانس لی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، آصف، تم نے تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کے روبرو یہ بیان دیا ہے کہ تم نے اپنی پوری زندگی میں 2, 3 یا 4 ہزار کی رقم یکمشت بینک میں جمع نہیں کروائی، لیکن 5 فروری کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ تم نے 4,500 روپے اپنے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کیے تھے، یعنی پورے 4,500 روپے۔ لہٰذا تمہارے بیان کی روشنی میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ تم 5 فروری سے قبل ہی انتقال کر گئے تھے، کیونکہ بقول تمہارے یہ کام تمہاری زندگی میں تو ہوا نہیں۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ جناب علی، وکیل صفائی غیر متعلقہ باتوں میں گواہ کو الجھا کر عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ جناب اعلیٰ، ابھی تک میری زبان سے ایک لفظ بھی غیر متعلق خارج نہیں ہوا، میں نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کے جواب میں نرمی سے کہا۔ میری اس نرمی کو کمزوری سمجھ کر وہ شیر ہو گیا۔ براہ راست میری جانب دیکھتے ہوئے اس نے جارحانہ انداز میں استفسار کیا، زیر سماعت کیس سے اس بات کا کیا تعلق ہے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ 5 فروری کو استغاثہ کے گواہ آصف علی نے اپنے اکاؤنٹ میں 4,500 روپے ڈپازٹ کیے تھے؟ اس بات کا ثبوت حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بینک کا ریکارڈ میرے دعوے کی تصدیق کر سکتا ہے، اور ضرورت محسوس ہونے پر فروری کے مہینے کی اسٹیٹمنٹ نکلوائی جا سکتی ہے۔ لیکن میں نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا، پھر افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ کی عقل یا کم از کم آپ کی یادداشت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کروں، بلکہ اگر موقع ملے تو ماتم بھی کر ڈالوں۔ کیوں؟ وہ سلگ کر بولا، میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ میں نے اس کی سلگن پر نمک پاشی کرتے ہوئے نہایت ہی کڑوے لہجے میں کہا، آپ کی یادداشت کا میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ ڈاکٹر عمر حیات کا قتل 4 فروری کی صبح ہوا تھا، اور اسی روز یہ انکشاف بھی ہوا کہ کلینک کی دن رات کی آمدنی مبلغ 4,500 روپے ڈاکٹر کی میز کی دراز میں سے غائب ہو گئی تھی۔ ان دونوں معاملات کو میرے موکل کی گردن سے لپیٹ کر آپ اس طرح خوش ہو رہے ہیں جیسے کوئی دنیا کا عظیم کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ انہی حالات میں وقوعہ کے اگلے روز یعنی 5 فروری کو صبح استغاثہ کا گواہ آصف علی اپنے اکاؤنٹ میں اتنی ہی مالیت کی رقم جمع کرواتا ہے، لیکن معزز عدالت میں وہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی اتنی بڑی رقم ڈپازٹ نہیں کی۔ میں نے چند لمحات کے لیے توقف کیا، ایک گہری سانس خارج کی اور وکیل استغاثہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور میرے فاضل دوست، آپ کی عقل کا ماتم میں اس ذیل میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ان 2 واقعات بلکہ 2 معاملات میں کوئی ربط ضبط اور تعلق واسطہ نظر نہیں آ رہا ہے نا؟ یہ بڑے افسوس کی بات۔ وکیل استغاثہ میرے اس کڑے استفسار پر خجل سا ہو کر بغلیں جھانکنے لگا،
میں نے اسے ندامت اور شرمندگی کے بحر بے قرار میں ڈبکیاں کھاتے چھوڑا اور استغاثہ کے گواہ آصف علی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آصف، میں نے ڈانٹ سے مشابہ آواز میں کہا، تم نے 5 فروری کو اپنے اکاؤنٹ میں 4,500 روپے جمع کروائے تھے یا نہیں؟ مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے، اور یہ مت سوچنا کہ میں نے بینک اسٹیٹمنٹ والی بات بس ایسے ہی کی ہے، اسے خالی خولی دھمکی نہ سمجھنا۔ میں نے اس سلسلے میں تمہارے بینک مینیجر سے بات کر لی ہے، بس عدالت کے حکم کی دیر ہے۔ ہاں، وہ کمزور سے لہجے میں بولا اور کٹہرے کی ریلنگ کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے بینک مینیجر سے بات کرنے کا محض جھانسا دیا تھا، یہ حقیقت نہیں تھی، مگر وہ حوصلہ ہار گیا۔ میں نے بڑی صورت سے اس کی کمر پر کاری وار کیا۔ یہ وہی رقم تھی نا جو تم نے ڈاکٹر کی میز کی دراز میں سے چرائی تھی؟ ڈاکٹر عمر حیات کو میں نے ڈاکٹر عمر حیات کو قتل نہیں کیا۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ فریادی لہجے میں بولا، اور میں نے یہ رقم… وہ بولتے بولتے ایسے رکا جیسے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو، لیکن میں اس مرحلے پر اسے رکنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کی ادھوری بات کو مکمل کرتے ہوئے میں نے کہا، آصف، میں جانتا ہوں کہ تم نے ڈاکٹر عمر حیات کو قتل نہیں کیا، اور مذکورہ رقم تم نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت چرائی جب تم ڈاکٹر یاور عباس کو فون کر کے کلینک کا معائنہ فرما رہے تھے۔ یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ میں نے لمحے بھر کو رک کر سوالیہ نظروں سے گواہ کی طرف دیکھا اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، وقوعہ کے روز کلینک کی جو صورتحال تھی اس سے تم نے بھانپ لیا تھا کہ قتل کی اس واردات کا سارا شک ناصر محمود کی طرف جا رہا تھا، لہٰذا اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے تم نے دنوں رات کی آمدنی اڑا لی۔ اگلے روز یعنی 5 فروری کو تم نے یہ چوری شدہ رقم اپنے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروا دی۔ تمہیں یقین تھا کہ رقم کی یہ چوری بھی ملزم ہی کے کھاتے میں جائے گی، اور دیکھو بالکل ایسا ہی ہوا۔ تم قاتل نہیں ہو، صرف ایک موقع پرست چور ہو۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ وہ ریلنگ کو تھامے تھامے ندامت آمیز لہجے میں بولا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں لالچ میں آ گیا تھا۔ ان لمحات میں شیطان نے میری سوچ کا سٹیئرنگ غلط سمت گھما دیا تھا۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ انسان 2 چیزوں کا پتلا ہے آصف، میں نے نرم لہجے میں کہا، نمبر 1 مٹی، نمبر 2 خطا۔ اگر کوئی انسان ہے تو اسے زندگی میں خطا بھی ہوگی، کیونکہ اس مشن کے لیے شیطان 24 گھنٹے انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ تم اپنے کیے پر نادم ہو۔ مجھے یقین ہے کہ اگر تم چوری شدہ رقم ڈاکٹر یاور عباس کے حوالے کر دو تو وہ تمہیں نہ صرف یہ کہ معاف کر دیں گے بلکہ تمہاری نوکری بھی بحال رہے گی۔ بہت بہت مبارک ہو میرے فاضل دوست، سولت رضوی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ نے ایک کیس تو حل کر دیا، لیکن ڈاکٹر عمر حیات کے قتل کا معاملہ ابھی باقی ہے۔ استغاثہ کا ایک گواہ بھی تو ابھی باقی ہے۔ میں نے اس کے طنز کا منہ توڑ جواب دیا۔ کیا مطلب؟ وہ چوکنا نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، رضوی صاحب، میں نے کوئی ایسی پیچیدہ بات تو نہیں کر دی جس کا مطلب اخذ کرنا آپ کے بس میں نہ ہو۔ میں نے ڈرامائی توقف کر کے وکیل استغاثہ کو گھورا اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، استغاثہ کے گواہوں کی فہرست آپ کی جانب سے دائر کی گئی تھی اور آپ ہی اپنے ایک ممبر کو بھولے بیٹھے ہیں۔ لگ بھگ نصف درجن گواہ شہادت کے لیے عدالت میں پیش ہو چکے ہیں، صرف ایک بچا ہے۔ آپ اسے عدالت میں پیش کریں، آپ کا دوسرا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ میں نادر خان کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 4 روز کے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات کے سلسلے میں سے ایک دلچسپ مقدمے کی رداد، جس کا نام ہے مقتول مسیحا۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ نادر خان ایک قوی الجثہ اور دراز قامت شخص تھا۔ اس نے کھرپا قلموں کے ساتھ ایک مخصوص قسم کا ہیئر سٹائل بنا رکھا تھا، تاہم اس کے سر کے بال زیادہ لمبے نہیں تھے۔ اس کی عمر 40 اور 45 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے وٹنس باکس میں کھڑا تھا۔ جب وہ گواہی کے لیے عدالت میں پیش ہوا تو خاصا نروس دکھائی دیتا تھا۔ اس میں اور وکیل استغاثہ میں وہ میلان نظر نہیں آتا تھا جو اس رشتے کا ترائے امتیاز سمجھا جاتا ہے۔ میں کوآرڈینیشن کے اس فقدان کا سبب جانتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ جج کو بھی اس معاملے کا پورا آئیڈیا ہو چکا تھا۔ پچھلی پیشی پر بہت کچھ واضح ہو گیا تھا۔ جب ہی گزشتہ پیشی پر اس نے صرف 4 دن بعد کی تاریخ دی تھی۔ گواہ حلفیہ بیان ریکارڈ کروا چکا تو وکیل استغاثہ اجراء کے لیے اس کے پاس پہنچ گیا۔
میری توقع کے برخلاف سہولت رضوی نے نہایت ہی مختصر سی جرح کے بعد مجھے ٹرن دے دی۔ وکیل استغاثہ کے اس ماٹھے طرز عمل سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے تعزیے کم و بیش ٹھنڈے ٹھار ہو چکے ہیں۔ میں جج کی اجازت حاصل کر کے استغاثہ کے گواہ کی طرف بڑھ گیا۔ خان صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ مجھے تو اچھی طرح پہچانتے ہوں گے۔ شاید وہ مجھ سے ایسے سوال کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ آنکھیں سکیڑ کر اس نے مجھے دیکھا اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، میں آپ کو نہیں جانتا، بس اتنا پتا ہے کہ آپ ملزم کے وکیل ہیں۔ ملزم کا وکیل تو میں اس عدالت میں ہوں۔ میں نے اس کے تصور کے برخلاف خاصے دوستانہ انداز میں کہا، میں عدالت سے باہر واقعہ آپ کے ہوٹل کی بات کر رہا ہوں۔ میں اکثر آپ کے ہوٹل سے چائے پینے آ جاتا ہوں۔ آپ کی چائے کا اپنا ایک منفرد ذائقہ ہے اور چائے بنانے میں آپ اس قدر مگن ہوتے ہیں کہ شاید آپ نے کبھی مجھ پر دھیان نہیں دیا۔ آپ کے دونوں ہاتھ مشین کی طرح حرکت کرتے ہیں۔ اسی انہماک کے سبب آپ نے کبھی مجھ پر توجہ نہیں دی، ورنہ آپ دیکھتے ہی فوراً مجھے پہچان جاتے۔ یہ میں نے ایک انوکھی چال چلی تھی۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، اس نے مختصراً جواب دینے پر اکتفا کیا۔ میں نے کہا، لیکن آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو تو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہوں گے؟ جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، خان صاحب، آپ کو اپنے بہنوئی کا بہنوئی تو اچھی طرح یاد ہوگا۔ میں فیروز خان کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں جواب دیا۔ میں نے اگلا سوال کیا، اگر آپ نے اپنے بہنوئی تقدیر خان کے بہنوئی فیروز خان کو یاد رکھا ہوا ہے تو پھر آپ فیروز خان کی بیوی یعنی تقدیر خان کی بہن کو بھی نہیں بھولے ہوں گے، اور وہ واقعہ بھی آپ کی یادداشت میں محفوظ ہوگا جب ایک رات کشور کلینک پر بل کی عدم ادائیگی کی وجہ سے مقتول ڈاکٹر عمر حیات نے فیروز خان کی بیوی زری گل کی طلائی بالیاں اتروا کر اپنے پاس رکھ لی تھیں۔ وہ دانت پیستے ہوئے کڑوے لہجے میں بولا، میں اس واقعے کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس موقع پر زری گل نے میرا حوالہ بھی دیا تھا، لیکن اس درندے کو ذرا لحاظ نہ آیا اور اس نے… نادر خان نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا، غالباً آپ نے مقتول ڈاکٹر کو درندہ کہا ہے؟ جی ہاں، وہ تیش بھرے لہجے میں بولا۔ کیا آپ کے خیال میں اس نے انسانوں والی حرکت کی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ وہ ایک نہایت ہی گھٹیا اور انسانیت سے گری ہوئی حرکت تھی۔ میں تو کہتا ہوں ایسے درندوں کو پہلی فرصت میں موقع ملتے ہی تلف کر دینا چاہیے۔ میں نے اس کے اندر چھپے ہوئے ایک ایسے شخص کو باہر لانے کی کوشش کی تھی جو اس کیس میں مرد مذکور کی حیثیت کا حامل تھا۔ میرے ریمارکس پر وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، تاہم اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ ڈاکٹر عمر حیات کے ذکر نے اسے آتش زیر پا کر دیا تھا۔ میں نے ایسا ظاہر کیا جیسے مجھے اچانک کچھ یاد آ گیا ہو۔ اضطراری لہجے میں نے استغاثہ کے گواہ سے پوچھا، اور ہاں خان صاحب، آپ کے ہاتھوں کا اب کیا حال ہے؟ آپ اپنی 2 انگلیوں کے علاج کے لیے کسی حکیم صاحب کی دوا کھا رہے تھے۔ آپ کے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں میں پھل بہری کا مرض ہے نا؟ پھل بہری؟ حکیم کا علاج؟ وہ سٹ پٹائے ہوئے انداز میں بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو سامنے لائیں۔ شاباش، میں نے پچکارنے والے انداز میں کہا۔ میں دکھاتا ہوں آپ کی کون سی 2 انگلیاں متاثر ہیں۔ دائیں ہاتھ کو آگے لائیں۔ میں نے اتنی خوبصورتی اور مہارت سے جال پھینکا تھا کہ وہ فوراً میری چال میں آ گیا۔ اس نے پشت پر بندھے ہوئے دونوں ہاتھ ایک جھٹکے سے کھولے اور میرے سامنے پھیلا دیے۔ میں نے سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیوں کی جڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھیں خان صاحب، ان 2 انگلیوں کی جڑوں کا رنگ آپ کی مجموعی رنگت سے بہت زیادہ سفید ہے۔ یہی تو ہے پھل بہری کا مرض جس کے لیے آپ ایک حکیم صاحب… یہ پھل بہری نہیں، وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی جوشیلے لہجے میں بولا، یہ تو انگوٹھیوں کی وجہ سے نشانات بن گئے ہیں۔ ایسے واضح اور گہرے نشانات ہاتھ کی انگلیوں پر اس وقت نمودار ہوتے ہیں جب سال ہا سال سے انگوٹھیاں پہنی جا رہی ہوں۔ میں نے جرح کے زاویے کو اپنے مقصد پر فوکس کرتے ہوئے دھواں دھار انداز میں کہا، عدالت میں آنے سے پہلے آپ نے اپنی انگوٹھیاں کیوں اتار دی نادر خان؟ کہیں آپ کے وکیل نے آپ کو یہ تو نہیں بتا دیا تھا کہ پچھلی پیشیوں پر عدالت میں انگوٹھیوں کا کچھ زیادہ ہی تذکرہ ہوا ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بکھری ہوئی آواز میں بولا۔ میرا مطلب یہ ہے، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، درندوں کو تلف کرنا ضروری ہو جائے تو انسان موقع محل دیکھ کر فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکتا۔ اگر شٹر بھی کھلا ہوا مل جائے اور یہ بھی پتا ہو کہ درندہ گہری نیند میں ہے تو خواہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں بڑی قاتلانہ سی سرسراہٹ ہونے لگتی ہے۔ آپ نے بھی… میری بات مکمل نہیں ہونے پائی تھی کہ عدالت کے کمرے میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ استغاثہ کے آخری گواہ نادر خان نے کٹہرے میں سے نکل کر اچانک خارجی دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔
اس صورتحال نے جج کو ہنگامی احکامات صادر کرنے پر مجبور کر دیا۔ متعلقہ عدالت میں شامل 2 سادہ لباس پولیس اہلکاروں نے آنے واحد میں جست بھری اور عدالت کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی نادر خان کو دبوچ لیا۔ اس کارروائی میں کیس کے انکوائری آفیسر سب انسپکٹر امداد علی نے بھی سادہ لباس اہلکاروں کی بھرپور مدد کی۔ میری محنت نے آئیو کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ نادر خان سے اقبال جرم کروانے میں پولیس کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق انگوٹھیاں پہنے 2 مضبوط ہاتھوں نے مقتول کا گلا دبا کر اسے موت سے ہمکنار کیا تھا۔ نادر خان نے تسلیم کیا کہ وہ انگوٹھیاں بردار ہاتھ اسی کے تھے۔ مقتول نے اس کے بہنوئی تقدیر خان کی بہن زری گل کے ساتھ 25 مارچ کی رات جو طرز عمل اختیار کیا تھا وہ اسے فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ نادر خان نے اپنے اقبال جرم میں بتایا کہ وہ دن رات ڈاکٹر عمر سے انتقام لینے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، لیکن وہ اس کام کو ایسی خوبصورتی سے انجام دینا چاہتا تھا کہ کوئی بھی شک آلود انگلی اس کی طرف نہیں اٹھے۔ پھر 4 فروری کی صبح 8 بجے جب ملزم ناصر محمود گھر جانے لگا تو اس نے نادر خان کو بتایا کہ وہ کلینک کا شٹر نہیں گرا کر جا رہا کیونکہ اندر ڈاکٹر عمر حیات سویا ہوا ہے۔ ملزم کی عادت تھی کہ وہ جاتے وقت کلینک کا شٹر گراتا اور نادر خان کو بتاتا تھا کہ وہ گھر جا رہا ہے۔ نادر خان کا چائے خانہ کلینک کے بازو سے لگا ہوا تھا اور بعض اوقات نادر خان چائے کی تیاری کے دوران میں کلینک پر بھی حفاظتی نگاہ رکھتا تھا۔ ایسے میں ہی نادر خان کے ذہن میں انتقام کا جو لاوا پک رہا تھا اسے اخراج کی راہ مل گئی۔ ملزم کے جانے کے بعد وہ خاموشی سے کلینک میں داخل ہوا۔ بے خبر سوئے ہوئے ڈاکٹر عمر حیات کو گلا گھونٹ کر زندگی کی قید سے آزادی دلائی اور شٹر گرا کر دوبارہ اپنے ہوٹل میں آ گیا۔ کلینک کا شٹر اس نے محض اس لیے گرایا تھا کہ شک کے سارے تیر ملزم کی سمت پرواز کر جائیں۔ ایسا سوچتے ہوئے وہ اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھا تھا کہ تدبیر کند بندہ، تقدیر کند خندہ۔ اس کائنات میں ایک ایک ذرے کے فاصلے پر ایسی قوت بھی موجود ہے جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، مگر اس کی سب پر گہری نظر ہے، اور جب کوئی نادر خان کی طرح منصوبہ بندی کرتا ہے تو وہ قوت معنی خیز انداز میں مسکرانے پر اکتفا کرتی ہے۔ چور اور قاتل کی کہانی تو اختتام کو چھونے میں کامیاب ہو گئی، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ مقتول کو گہری نیند میں پہنچانے کا کارنامہ کس نے انجام دیا تھا۔ بالآخر یہی سوچ لیا گیا کہ مقتول ڈاکٹر عمر حیات نے سونے سے قبل کوئی مسکن دوا لے لی ہوگی اور وہ دوا اوور ڈوز ہو گئی ہوگی۔ سیانے لوگ شاید اسی لیے میانہ روی پر زور دیتے ہیں۔ یہ اوور اینڈ انڈر والے معاملے ہمیشہ انسان کے لیے مصائب کھڑے کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات مصائب کے یہ پہاڑ اس قدر بلند اور وزنی ہوتے ہیں کہ انسان کی عمر اور حیات ان کے بوجھ تلے پس کر رہ جاتی ہے۔